فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیں اور نحر قربانی کریں صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہم مرغا ذبح کریں، کھسی ذبح کریں، جانور ذبح کریں، کسی غیراللہ کے جگہ پر ذبح کر رہے ہیں، کسی پتھر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، کسی انسان جاندار ہو مردہ کے سامنے ذبح کرتے ہیں، وہ نحر، وہ قربانی آپ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں، کسی کے لیے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ محض اگر آپ قربانی کریں، جانور ذبح کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، تو پھر وہ نحر، وہ قربانی، وہ ذبیحہ کھانا جائز و حلال۔ اور نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والوں کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں رات کو چن کر، چھانٹ کر، باز کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے، بیٹھنے کے توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ جیسے احقر کو اللہ اس کے رسول کی بات کو کہنے کی اور آپ حضرات کو سماعت فرمانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تحلیل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسا الحمدللہ، الحمدللہ، اور درود و سلام آمنہ قلال مدینے کے تاجدار شاہ سے بتہا تاج المدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اور دو جمعہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حالت حاضرہ پر آپ حضرات کے درمیان باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان پر دو جمعہ باتیں کی گئی ہیں۔ اس جمعہ میں انشاءاللہ تعالی مختصر عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے، جو باقاعدہ ابھی تک الحمدللہ ہمارا آپ کے درمیان وہ معجزہ موجود ہے، لیکن پچھلے پیغمبروں کو جو معجزہ عطا کی گئی تھی وہ تمام معجزہ موجود نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں نے ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کیا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 5-6 کو معجزہ ہے آپ کے گوش گزر کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الکوثر ارشاد فرماتے ہیں، اور باقاعدہ ہم میں سے اکثر بیشتر سورہ یاد ہے، چھوٹی سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں خود صاف کر رہے ہیں، دو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ خود کلیئر کر رہے ہیں۔ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرما رہے، اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً یہ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں صرف اللہ کے لیے۔ فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ نبی آپ کا دشمنی نام و نشان ہو جانے والا۔ مختصر بیک گراؤنڈ ہم سمجھ لیں تاکہ نماز میں ہمارا ذہن میں وہ بیک گراؤنڈ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا چیز ہے؟ اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ کوثر، حوض کوثر سے
مشتاق ہے، یعنی حوض کوثر کل قیامت میدان میں ہر ایک پیغمبر کو ایک حوض دیا جائے گا، اور اس حوض سے جو انسان پانی پی لے گا اس انسان کے لیے جنت میں داخل ہونا بالکل کنفرم ہے۔ اور اس جو حوض ہوگا تمام پیغمبر علیہ السلام کی، جو کم و بیش 1,24,000 علیہ السلام پیغمبر نبی رسول آئے ہیں، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حوض ہوں گی وہ 80 حوض ہوں گی۔ کتنے حوض ہیں میرے بھائی؟ 80 حوض ہوں گی۔ اور خوشی کی بات، مبارک بات یہ بھی ہے کہ 40 حوض آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی علیہ السلام کو عطا کیے جائیں گے، اور 40 حوض صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک عمل۔ اس لیے ہم اور آپ جس نبی کی امتی ہیں، ہم سب سے بیسٹ نبی کی امتی ہیں، تمام انبیاء کو سردار نبی کے ہم اور امتی ہیں۔ میرے معزز سامنے کرام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے تشریف فرما ہوں گے، پورے امتی لائن با لائن آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، ان کے دست مبارک ہاتھ مبارک سے ہم اور آپ پانی پئیں گے، حضور حوض سے پانی اٹھائیں گے اور ہمیں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو مبارک عمل ہوگا کہ نبی کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ان کے دست مبارک سے، ہاتھ مبارک سے کیا ہم پانی نوش فرمائیں گے۔ ہر ایک شخص آئے گا، جو آئے گا پیے گا، سب کیا ہے ڈائریکٹ بنا حساب کتاب کے جنت داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایک گروہ، ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے لگیں گی، حضور کہیں گے آئیے مبارک ہو آپ کا، مرحبا مرحبا، لیکن فرشتے اس کو کھدریں گے، اس کو دوڑائیں گے ڈنڈا لے کر، بھگائیں گے اس کو، بھاگو تمہارے اس حوض پر کوئی کام نہیں ہے۔ حضور فرمایا نہیں آنے تو میرا امتی ہے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اور فرشتے کیوں اس کو کھدڑ رہے ہیں، حوض کوثر سامنے آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ کی ہے، اس وقت فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا یہ امتی ہے، آپ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن آپ کے محبت کا نام بدعت ایجاد کرتا۔ سنت بدعت اہل حق علماء کرام فرماتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت نام اس کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق گزار۔ کیا مطلب ہے؟ سنت مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق عمل کرنا، اور بدعت نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اپنے پسند کے مطابق عمل کرنا کام کرنا۔ تو کوئی بھی عمل اگر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل میں پسند فرمائے ہیں نہیں فرمائے؟ کیا میرا ہر درمید نہیں ہے کہ میرا تو زبردستی نہیں ہے کہ میں کروں گا جو ہمیں دکھا جائے گا؟ نہیں، پھر وہ بدعت ہو جائے گا۔ حوض کوثر قریب ہونے کے بعد ہمیں دھسکا دے جائے گا، بھگا دے جائے گا، دوا دے جائے گا۔ آگے فرمائے فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیں اور نحر قربانی کریں صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہم مرغا ذبح کریں، کھسی ذبح کریں، جانور ذبح کریں، کسی درولہ کے جگہ پر ذبح کر رہے ہیں، کسی پتھر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، کسی انسان جاندار ہو مردہ کے سامنے ذبح کرتے ہیں، وہ نحر، وہ قربانی آپ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، رسول نزدیک قابل قبول نہیں، کسی کے لیے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ محض اگر آپ قربانی کریں، جانور ذبح کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، تو پھر وہ نحر، وہ قربانی، وہ ذبیحہ کھانا جائز و حلال۔ اور نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ کس کی نماز پڑھنا؟ اللہ کے نماز پڑھنا۔ کوئی بھی عبادت، چاہے مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی اگر دکھاوا ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، تو پھر وہ عبادت نہیں۔ چھوٹی سی مثال میں بات آگے چلتا ہوں۔ نماز پڑھنے شروع کیے، سامنے میں ہمارا آپ کا کوئی سیٹ آ گیا، کوئی ماسٹر صاحب آ گئے، کوئی پروفیسر آ گئے، یا ہم جس سے زیادہ قریب ہے، محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ گیا، یا کوئی سامنے آیا، اس کو دکھانے کے لیے ہم سجدے کو ذرا سا لمبے کر دیے، رکوع کرنا شروع کر دیے۔ نماز میں کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، ان کو دکھانا مقصد ہمارا ہے۔ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دکھاوا دوسرے کے لیے۔
اور کل قیامت میدان میں اسی طرح کوئی بھی عمل جو ریاکاری طور پر کر دکھاوا کر رہے ہیں، وہ عمل اللہ کہے گا تم جس کے لیے کیا تھا، جس کو دکھانے کر رہا تو اسے جا کر تم نیکی مانگو، اسی سے اجر مانگو۔ تو تمام عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور تمام عبادت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر، ان کے نہج پر ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، انا شانئک هو الابتر، یہ نبی آپ کا دشمنی نام و نشہ ہو جانے والا ہے۔ اس کا مختصر تفسیر بہت لمبی چوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اولاد تھے، بیٹا جتنا تھا، اختلاف کوئی 3 بولے کوئی 4 بول رہے ہیں، تمام تمام وفات پا چکے، ایک بھی اولاد باقی نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کفار مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو کیا تانا کرتے تھے کہ دیکھو یہ نبی کا اولاد ختم ہے، اس کا نسل بھی ختم ہو گیا، اس کا کوئی نسل رہنے والا نہیں، اس کا دین کو کون پرچار کرے گا، تبلیغ کون کرے گا، اللہ کا پیغام دنیا تک کہاں پہنچائے گا؟ یہ تو خود دعویٰ کر رہے کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کا دین تو ختم ہو گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ نے خود کہا کہ یہ رسول، یہ نبی، یہ میرے محبوب، آپ گھبرائے نہیں، انہوں کا نسل، ان مردوں کا نسل نام و نشان ختم کر دیں گے، وہ کھا کر پھینک دیں گے نسل۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی کفار ہیں، مشرک مکہ ہے، کسی کا نسل ابھی تک باقی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 1500 سال سے لے کر آج تک رواج ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو بڑے بڑے عالم علماء کرام بیان کی شکل میں، کتاب کی شکل میں چھپ گئے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کما حق بیان کر سب عاجزہ۔ میرے معزز سامعین کرام، اب رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ایسے خصوصیات جو ہمیں آپ کو ملی ہیں، جو کسی اور پیغمبر نہیں ملی۔ نمبر 1، ہم جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت امتی محمدیہ کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ دور دراز میں آپ کا مکان ہے، گھر پر رہتے ہیں، یا بہت آندھی طوفان بارش چل رہی ہے، مسجد میں ہی آپ کو آ کر نماز ادا کرنا نہیں۔ شریعت نے ہمیں کس طرح رائے دیا ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ دور میں ہے، جماعت میں آنا کے لیے پریشانیاں ہیں، آپ جس جگہ ہیں اسی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سہولتیں وفر کسی امت کو نہیں ملی، لیکن اتنے جتنے وفر ملا اس امت کو، اتنے زیادہ کیا ہے، ڈھیل ہے، اتنی زیادہ غفلتی ہے۔ نمبر 2، دیگر امتیوں میں مسجدیں ایک ہی جگہ خاص تھی، اسی جگہ آپ کو نماز ادا کرنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے، ہمیں بالکل چھوٹ دے دیا گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دیگر امتیوں کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی ہی شرط ہے۔ اگر کہیں ندی کے لگ گئی، پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو کے لیے ہو، غسل کے لیے ہو۔ لیکن آپ اگر ناپاک ہو گیا، طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ بخار ہے، سر میں تکلیف ہے، پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹر صاحب نے منع فرمایا ہے، تو آپ مٹی کے ذریعے تیمم کر نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس مٹی کو اللہ تبارک تعالی ہمارے کے لیے پاک فرماتے ہیں۔ تیسرا نمبر، خوبیاں جو امتی محمدیہ گیا ہمیں آپ کو عطا کی گئی، جو مال غنیمت کو ہمارے اور آپ کے لیے حلال کر دیا۔ دیگر امتیں نہیں، ہم جو قربانی دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، دیگر امتوں پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے کیا ہے، آگ برستی ہے، اور اس سے آگ جس کے مال کو جلا دیا گیا، وہ مال قابل قبول اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ جس کے مال کو اللہ نے اوپر سے آگ نہیں بیچ کر جلایا، وہ مال قابل قبول ہے۔ تو یہ 3 خصوصیات امتی محمد عطا کیا جائے۔ اب معجزات متعلق دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزہ ہیں اور دیگر امتی معجزہ ہیں، دیگر امتی معجزہ باقی نہیں۔ 2 پیغاموں بات کروں گا، پھر مہمان تشریف لائے ہیں، وہ پھر عرض کریں گے مسجد سے متعلق تشریف لائے ہیں، کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اس کو دھیان سنیے گا اور عمل کی نیت کیجیے۔ ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ لاٹھی جس طرح چاہتے تھے اس کو استعمال کرتے، کہیں پتہ توڑنے کی ضرورت ہے اس سے پتہ توڑ لیتے، کبھی آرام کرنے کی ضرورت پیش آتے ٹیک لگا اس سے آرام فرما لیتے۔ اور ایسا موقع آیا فرعون کے سامنے جب بہت سارے سانپ نچانے والے آئے
اور اپنا کرتب دکھانے لگا تو اللہ تبارک کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ جو آسا تھی، جو لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو پھینکا اور اسلحہ بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، ہمارا آپ کے زمانے کہا جائے اجگر سانپ بن گیا، تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم رہا اور بس موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت فرمائے، ان کا معجزہ بھی کیا ہوا؟ فنا اور ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ماذا ذات نبینا، ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ حکم سے اس کا آنکھ درست ہو جاتا، اس کا نبینا پر ختم ہو کر وہ باقاعدہ ہر ایک چیز کو دیکھ سکتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی تھی، کسی اور بیمار ہو جاتا، جو دانت پن ہو جاتا ہے، وہ بھی اگر ہاتھ پھیر دیتے اللہ کے حکم سے وہ بھی شفا ہو جاتا۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ، جب مٹی کے خزانوں کو بنایا جاتا، گھوڑا ہے، چڑیا ہے، پرندہ ہے، وقت پرندے آتے ہیں، مٹی کا پرندہ بنانے کے اس پر پھو مارتی ہی وہ پرندہ باقاعدہ اصل شکل میں ہو جاتا ہے اور اڑ کر بھاگتا۔ تمام یہ جو معجزہ ہے، معجزہ وقتی طور پر موسیٰ رہے، عیسیٰ رہے تو باقی رہی، اور یہ دونوں پیغمبر ختم ہو گئے، معجزہ ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسے معجزہ ہیں جو باقی ابھی تک ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کر رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہمارے نبی کو دونوں جہاں کر رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری بات پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، کوئی اپنے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، اپنے حبلی اور گھر کے لیے آئے ہیں، لیکن رسول اللہ 1500 سال پہلے سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان آئے گے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے پیغمبر اور نبی مبعوث فرمایا۔ اس لیے ہمارے نبی کو خاتم النبیین کہا گیا، آخری نبی کہا گیا، کہ پچھلے جمعہ میں عرض کر دیا گیا۔ دو معجزہ جو ہمارے آپ کے ساتھ باقاعدہ موجود ہے اور باقی معجزہ بھی ہے۔ سب سے پہلے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جب کسی گلیوں میں گزرتے، کسی جنگلوں میں گزرتے تو باقاعدہ پتھریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتی، سبحان اللہ۔ اور پھر جب کسی جنگل سے گزرتے تو درخت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتی تھی۔ جب نبوت ملنے کے بعد حضور گزرتے تو پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کے کیا سلام عرض کرتی تھی۔ ایک دفعہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، قضاء حاجت کے لیے یعنی پیشاب پخانہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، دیکھے میدان خالی پڑی ہوئی۔ آج بہت ایسے ہیں جہاں کہاں اس طرح کر دیتے، اچھی چیز نہیں میرے بھائی، اور مسلمان کے شاعر اسلام بالکل خلاف ہے کہ وہ کھڑے کو استنجا کرے اور بغیر طہارت حاصل کی استنجا کرے، استنجا کرے بیٹھ کر کرے اور پانی استعمال کرے، پانی نہ ہو تو آپ مٹی اینٹا استعمال کریں، ٹیشو پیپر استعمال کریں۔ مسلمان ہو اور ناپاک ہو نہیں سکتا، جیسے دین ہو اور کیا ہے آپ کا اندھیرا چھا جائے ہو نہیں سکتا، آگ اور پانی جمع کبھی نہیں ہو سکتی، اسی لیے مسلمان ہو ناپاک ہو ناممکن چیز ہے۔ اسی طرح جب حضور نے دیکھا کہ خالی میدان پڑی ہوئی ہے، اس طرح کیسے کریں، حکم دیا درختوں کو کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھے پردہ کرو، میرے چاروں طرف گھیر لو۔ جس طرح انگلی رسول اللہ نے پھیرا، تمام درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف درخت میں گھیر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر قضاء حاجت فرمائے، اور حضور کے قضاء حاجت وہ بول مبارک زمین میں نگل لیتی تھی، زمین کے اوپر کبھی رکھتی نہیں تھی، زمین نگل لیتی تھی، اور حضور نے اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر حکم نے درختوں کو، پھر درخت اپنے جگہ پر اسی طرح زمین پھاڑتے اپنے جگہ پر پھر سبحان اللہ۔ یہ کس کے معجزہ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ، اور سب سے بڑی معجزہ، سب سے شاندار معجزہ جو ابھی تک موجود ہے، یہ قرآن مجید کے معجزہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، تماموں کو اگر مل کر اگر اللہ کا ایک کلام، ایک سورہ، ایک آیت اگر پیش کر دکھا دے، تماموں کو چیلنج دیا جائے، صبح قیامت تک چیلنج ہے، کسی نے ابھی تک اس چیلنج سے مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔ اللہ نے جو قرآن پاک کو رسول اللہ پر معجزہ عطا فرمایا،
اور ایک مختصر معجزہ عرض کر کے ختم کروں گا. غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مشرکین لڑنے کے لیے آ رہے تھے، یعنی گڑھا کھودا گیا تاکہ ادھر سے دشمن اڑ کے آئے، گھوڑے پر سوار ہو کے آئے تو چھلانگ مارے تو اس جو گڑھا کھودا ہوا اس پر گھس جائے، دب جائے اور وہیں پر وہ کیا ہو جہنم رسید ہو جائے. اسی وجہ سے باقاعدہ زمین کھودی جاتی تھی، کہیں دور دور تک زمین کھودی گئی. اس موقع پر تمام صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے سب طرف رہتے بلک رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے. ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ کو فرما رہے ہیں، جیسے کہ ماشاءاللہ یہاں پر بھی رواج ہے، فون کر دیا جائے کہ بھائی مہمان آئے ہیں، تھوڑا سا کھانا دے دیجئے، ماشاءاللہ کھانا آ جاتا ہے، 2 ہو 4 ہو 5 ہو 10 ہو کوئی دقت نہیں. ایسے جذبہ مسلمان ہر انسان کا ہونی چاہیے. مہمان آئے خود بھوکا رہے لیکن مہمان کھلانا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہیں تو کیا کیا جائے؟ بولے کہ چھوٹی سی بکری پڑی ہوئی ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، تھوڑا سا آٹا ہے اس کو گوندھ کے روٹی کھلا دیتے ہیں، 1-2 ساتھی بلا کر لیا. جابر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ کا دعوت رہا اور چند صحابہ کے دوست آپ کا خاص مخصوص ہے اس کو لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور اعلان کیے کہ تمام دوستوں صحابہ کرام جابر کے گھر میں تمام کو دعوت دیا کہ چلو دعوت کتنے آدمی کا تھا؟ 4-5 آدمی کا. اور وہاں پر کافی تعداد میں روایت میں آتا ہے 1400 کتنا 1400 ایک سکم 2000 صحابہ کرام تھے. تمام چلے جابر کے گھر سے، بھوک سے نڈال ہیں. جابر رضی اللہ ہکا بکا ہو گئے، دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس گئے کہ حضور نے تو تمام صحابہ کا دعوت کر دی، ہم لوگ کو چل کھانا پینا ہے تو کیسے کیا ہوگا؟ اہلیہ بھی دیندار تھی، آج کی طرح نہیں، معذرت کے ساتھ سر پر نہ دوپٹہ ہے، نہ نماز گھروں میں مصلی ہے، نہ گھروں میں قرآن پاک تلاوت ہے، موبائل کی آواز آتی رہتی ہے، غیبت چغلی ماشاءاللہ فاسٹ ہے. عورتوں میں دینداری ہونے کی ریزن یہ ہے کہ بچے دیندار بنے گا. آپ لوگ گزارش ہے عورتوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، اور نہ پھر نسل بھی ویسے بنے گا جیسے آج بن رہا ہے پاپ جی اور ماما جی اور پھپا جی میں کہ نہ باپ کا بات سن رہا ہے نہ ماں کا بات سن رہا ہے، بس فون میں بزی ہے معذرت کے ساتھ. اور پھر جا کر حضور نے فرمایا کہ جابر ڈھکن نہیں کھولنا اور نہ گوندے آٹا کا پردہ اٹھانا. 2 منٹ ختم. اس کے بعد کیا فرمائے کہ ٹھیک ہے، دوڑتے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوا مبارک جس کو ہمارا تھوک کہتے ہیں، تھوک مبارک کو آٹے پر ملایا اور اس گوشت کے ہانڈی میں ڈال دیا اور کہا کہ ڈھکن کھولنا نہیں، نکالتے رہنا دیتے رہنا، نکالتے رہنا دیتے رہنا، جھانک کر مت دیکھنا. روایت میں آتا ہے کہ 1400 صحابہ کرام پیٹ بھر کر، پیٹ سیر ہو کر، پیٹ بھر کر کھائے، دبا کر کھائے، سب بھوک سے نڈال تھے، دبا کر کھائے، سب کھا کر واپس چلے گئے. جابر رضی اللہ عنہ ڈھکن کھول کے دیکھ رہے ہیں، جس طرح گوشت تھا ہانڈی میں شروعات میں جو ایک بکری کا ہوتا ہے وہی گوشت بنا ہوا ہے، جتنا آنڈا گوندا ہوا تھا اتنا آنڈا بچا ہوا. سبحان اللہ بولیے گا، سبحان اللہ. یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے معجزہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے لیے آئے ہیں، ہمارا آپ کا رحمت بن کر آئے ہیں، اس کے دامن کو ہم پکڑ کے چلیں گے انشاءاللہ. دنیا میں ہمارا کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سنت زندہ کرنے کی اور حضور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.